ناظرین کی خدمت میں اسٹاک ہوم سے عارف کسانہ کی جانب سے سلام پہنچے۔ آج کا ولاگ سویڈن میں رہنے والے لوگوں کے لیے اس لیے اہم ہے کہ اکثر لوگ جو ہے وہ ڈرائیونگ کرتے ہیں، اور ڈرائیونگ کے حوالے سے خاصی خبریں تھیں جن سب کو میں نے آج کے اس ولاگ کا حصہ بنایا ہے۔ مثلا یہ کہ برف باری میں گاڑی کی پارکنگ جو ہے اس میں آپ کو کس قسم کی احتیاط کرنی ہے، کیا اس میں جرمانہ ہو سکتا ہے یا نہیں، اور ایک پھر سپر ٹیکنالوجی کے کمپیوٹرز پولیس کے پاس آ گئے ہیں، اس میں آپ کو کیا احتیاط کرنی ہے، اور پھر ایک چھوٹی سی ڈرائیونگ کی غلطی کی وجہ سے آپ کو 1,000 سے 3,000 سویڈش کرون جرمانہ ہو سکتا ہے، اس کی تفصیل۔ اور پھر یہ کہ سویڈن میں ہزاروں لوگ ڈرائیونگ لائسنس منسوخ ہونے کے باوجود گاڑیاں چلا رہے ہیں، پولیس کیا کر رہی ہے، اور پھر یہ ہے کہ یہاں پہ ایک پارلیمنٹ کے ممبر کو بھی تیز رفتاری پہ لائسنس جو ہے وہ کھونا پڑا۔ تو اس سب کی تفصیل جو ہے وہ آج کے ولاگ میں ہے، اور جو لوگ ڈرائیونگ کرتے ہیں، جن کے پاس لائسنس ہے یا جو مستقبل میں لائسنس لینا چاہتے ہیں، ان کو اس ولاگ کو ضرور دیکھنا چاہیے۔ تو پہلی چیز یہ ہے کہ سویڈن میں آپ کو پتہ برف باری جاری ہے جب سے یہ نیا سال شروع ہے، اور مسلسل پورے سویڈن میں برف باری ہے، اور برف باری کی وجہ سے ظاہر پرابلم ہوتی ہے پارکنگ کی، بعض اوقات لائنز نظر نہیں آتی، بعض اوقات آپ گاڑی کھڑی کرنے کی جگہ نہیں ہوتی، تو کیا آپ کسی ایسی جگہ گاڑی کھڑی کر سکتے ہیں جہاں اجازت نہیں ہے؟ تو قانون کے مطابق ایسا نہیں ہے، اور متعلقہ حکام نے کہا ہے کہ اگرچہ برف باری ہو، پارکنگ کے قوانین جو ہیں وہ بالکل ویسے ہی رہیں گے۔ اگر لائنز نظر آ رہی ہیں یا نہیں نظر آ رہی، آپ نے احتیاط کر کے گاڑی پارک کرنی ہے، آپ نے اس کی ٹکٹ لگانی ہے، آپ نے وہیں پارک کرنی ہے جہاں پہ گاڑی پارک کر سکتے ہیں۔ تو اس زمانے میں ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں، یہاں پہ جو پارکنگ کی ٹکٹ لگتی ہے وہ دو طرح کی ہوتی ہے۔ ایک ٹکٹ ہوتی ہے جس کو پارکنگ ان مارکنگ کہتے ہیں، یہ پولیس یا جو متعلقہ کمیون ہے وہ لگا سکتے ہیں، یعنی سرکاری طور پہ۔ اور دوسرے ہوتے ہیں کنٹرول آویفت، وہ جو پرائیویٹ جو پارکنگ کمپنیاں ہیں یا پرائیویٹ جگہ ہیں وہاں سے لگتی ہے۔ تو یہ اگر آپ کو لگ جائے اور آپ سمجھیں کہ یہ غلط ہے، تو اس کے باوجود وہ کہتے ہیں جی پہلے آپ پیسے پے کریں، اس کے بعد اپیل کریں، اور اپیل پھر بعد میں سنی جائے گی کہ اگر آپ کا واقعی جینون کیس ہوا تو پیسے مل بھی سکتے ہیں، یا وہ پارکنگ والا وہ ختم بھی ہو سکتا ہے۔ تو بہرحال جناب اس میں آپ کو احتیاط کرنا ہوگی۔ اور دوسری ٹریفک کی عام خبر ہے، اس سے پہلے بھی ہم بات کر چکے ہیں کہ سویڈن میں اب پولیس سپر کیمرہ ٹیکنالوجی استعمال کر رہی ہے، اور جس میں ٹریفک میں جدید کیمرے لگائے جا رہے ہیں، اور یہ کیمرے صرف رفتار کو نہیں دیکھتے بلکہ گاڑی کے اندر بھی دیکھ سکتے ہیں کہ سیٹ بیلٹ لگا ہے یا نہیں، یا فار ایگزامپل بچے وہ اس مخصوص سیٹ پہ بیٹھے ہیں یا نہیں، یا آپ نے موبائل کو پکڑا ہوا تو نہیں ہے۔ تو ڈرائیور اگر موبائل کو پکڑ بھی لے گا تو کیمرہ آپ کو پکڑ سکتا ہے اور آپ کو جرمانہ ہو سکتا ہے۔ اور سویڈن میں وہ اس طرح کے 700 کیمرے لگا رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ہمیں بہت احتیاط کرنی ہے، ڈرائیونگ کرتے ہوئے اپنے موبائل کو ایک طرف رکھ دینا ہے ورنہ جرمانہ ہو سکتا ہے۔ اور اگلی بڑی جو ہے وہ انٹرسٹنگ خبر ہے، ایک معمولی سی غلطی کہ آپ نے انڈیکیٹر نہیں دیا اور آپ کو 1,000 کرون جرمانہ ہو سکتا ہے۔ وہ اکثر یہ لوگ غلطی کرتے ہیں، اور جب کرتے ہیں تو واقعی جو پچھلے آدمی بعض اوقات وہ چڑ بھی جاتے ہیں کہ اگر آپ نے جب راؤنڈ اباؤٹ سے رائٹ ٹرن کرنا ہے تو آپ نے رائٹ انڈیکیٹر دینا کہ میں اب باہر جا رہا ہوں، اور اگر آپ وہ نہ دیں تو آپ کو 1,000 سویڈش کرون جو ہے وہ جرمانہ ہو سکتا ہے۔ دوسرا جرمانہ آپ کو 2,000 سویڈش کرون تب ہوگا کہ اگر آپ دوسرے ڈرائیور کو راستہ نہ دیں۔ اگر وہ بندہ آپ سے راستہ مانگ رہا ہے اور آپ کو راستہ دینا چاہیے اور آپ اس کو راستہ نہیں دے رہے، بلاک کر رہے ہیں، تو 2,000 سویڈش کرون جو ہے وہ آپ کو جرمانہ ہو سکتا ہے۔ اور 3,000 سویڈش کرون آپ تیار رکھیں اگر آپ پیدل چلنے والے کو راستہ نہ دیں اور گاڑی چلا دیں۔ تو یہ جو زیبرا کراسنگ ہوتی ہے یہ بڑی امپورٹنٹ ہے۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی غلطیاں جو ہے وہ آپ کو جرمانہ کر سکتی ہیں اور آپ اس سے بچ بھی سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد بڑا حیران کن انکشاف کہ سویڈن میں ایک سروے کے مطابق تقریباً 6,000 لوگ بغیر لائسنس کے، یا ان کا لائسنس منسوخ ہو چکا ہے، وہ قانونی طور پہ گاڑی نہیں چلا سکتے اور وہ گاڑی چلا رہے ہیں۔ اور یہ یہاں پہ چونکہ پولیس اتنا زیادہ چیک نہیں کرتی، آپ کو پتہ ہی ہوگا کبھی کبھار ہوتا ہے چیک، ادروائز ہر کوئی چیک نہیں کرتی، اگر غلطی آپ نہ کر رہے ہوں تو لوگ جناب اس کو جناب چلاتے جا رہے ہیں۔ اب وہ پولیس ٹریفک پولیس اگر روک لے تو پھر تو اس میں بھاری جرمانہ ہوتا ہے۔ بہرحال یہ بھی ایک اعداد و شمار ہے کہ جن لوگوں کے لائسنس منسوخ ہے وہ بھی جناب گاڑیاں چلاتے جا رہے ہیں۔ اور پھر سویڈن میں ٹریفک کا قانون سب کے لیے، پچھلے دنوں آپ نے دیکھا تھا کہ ایک ایس ڈی کی پارلیمنٹ کی ممبر تھیں
جن کو نشے کی حالت میں گاڑی چلاتے ہیں ان کا لائسنس جو ہے وہ منسوخ کر دیا گیا۔ اب ایک اور پارلیمنٹ کے ممبر ہیں، وہ جناب جہاں پہ 80 کلومیٹر کی رفتار ہونی چاہیے زیادہ سے زیادہ، اس پہ وہ 113 چلا رہے تھے، اور پولیس نے جب ان کو روکا اور 3 مہینے کے لیے ان کا لائسنس جو ہے وہ انہوں نے ضبط کر دیا، یا باقی بھی ان کو جرمانہ وغیرہ ہوا۔ تو یعنی قانون جو ہے سب کے لیے برابر ہے، بلکہ یہاں جو شہزادی وکٹوریہ ہے، ان کے جو ہسبینڈ ہیں، ان کو بھی جناب تیز رفتاری پہ جرمانہ ہو چکا ہے، 80 والی سپیڈ پہ وہ 87 چلا رہے تھے۔ تو یہ جناب ڈرائیونگ کے حوالے سے جو ہے وہ بڑی اہم خبریں ہیں کہ ڈرائیونگ کرتے ہوئے موبائل کو ہاتھ میں نہ لیں، اور اس کے بعد سیٹ بیلٹ اور باقی جو چیزیں ہیں ان کا بھی بہت خیال رکھیں، رفتار کا خیال رکھیں، اور راؤنڈ اباؤٹ سے جاتے وقت جو ہے وہ آپ انڈیکیٹر ضرور دیں، اور برف باری میں بھی آپ کو پارکنگ جو ہے وہ احتیاط سے کرنی ہے، قانون جو ہے وہ بدلا نہیں۔ ان سب کے حوالے سے آپ اپنی رائے کا اظہار کریں۔ اگر کوئی خاص بات رہ گئی ہے ٹریفک کے حوالے سے، آپ سمجھتے ہیں کہ وہ بھی بہت اہم ہے، کمنٹ باکس میں ضرور لکھ دیجیے گا تاکہ باقی لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ آپ کی رائے کا ہمیشہ کی طرح سے انتظار رہتا ہے، پسند آنے پر دوست احباب سے شیئر کریں، اور ملاقات ہوتی ہے آپ سے اگلے ولاگ۔